السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعیم علی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آؤ دیکھتے ہیں ہجرت کا سفر ایپیسوڈ 2۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے اب جو ہے الہجرہ روٹ کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر ہے اور یہاں پہ آپ اس کا بورڈ دیکھ سکتے ہیں، مسجد الہجرہ۔ نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا سفر دوسرا پارٹ جو ہے، ہم مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے اب جو ہے الہجرہ روٹ کے اوپر جا رہے ہیں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے جو ہے غار ثور تک پہنچے تھے۔ تو سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہجرہ کا جو روٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ جی اس وقت جو ہے ہم طریق الہجرہ کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامنے جو ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس طرف سے جیسے ہی آپ مکہ ٹاور سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو ہے راجہ کی اے ٹی ایم ہے، اور یہاں پہ جو ہے مکہ جو کلوک ٹاور ہے، ان دونوں کے درمیان سے یہ راستہ جو جا رہا ہے کبوتر چوک کی طرف، اس طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ میں سے کوئی بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہو، اور انہوں نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ باہر ہی انتظار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر کے پچھلے جو کھڑکی ہوتی تھی، مطلب میں سمجھانے کے لیے کھڑکی کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت کیا کنڈیشن تھی مجھے نہیں پتہ، اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور غار ثور کی طرف جو ہے سفر روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرف جو ہے ہم جائیں گے کبوتر چوک کی طرف۔ اچھا، یہ تو آج کل کا راستہ بنا ہوا ہے نا الہجرہ روٹ، لیکن ہم تحقیقی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بھی یہی راستہ تھا، مطلب یہاں سے لیفٹ رائٹ، کیونکہ اس وقت جو گھروں کی صورتحال تھی اور راستوں کی صورتحال تھی وہ مختلف تھی، اور جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اس پہاڑ کا نام تھا جبل رز، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تو پہاڑ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مکہ ٹاور جو ہے اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے جو جغرافیکل چیزیں ہیں، یہ ان کی جو کنڈیشن ہے یا ان کا جو شکل و صورت ہے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس طرف جو ہے ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں کبوتر چوک پر، اور یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ عام طور پر جو ہے مدینہ جانے کے لیے کس راستے سے نکلا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے تشریف لے گئے تھے۔ جی اس وقت ہم ابراہیم الخلیل روڈ پہ موجود ہیں۔ پرانے زمانے میں مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس طرف جو جرول اور مقبرۃ المعلی ہے وہاں سے مدینہ کے لیے آتے اور جاتے تھے، وہ راستہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ راستہ جو ہے یمن کے لیے ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یمن کا راستہ ہے اس راستے کی طرف غار ثور کی طرف جو ہے نکل پڑے، جو کہ اس طرف ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثنیۃ خدی ہے وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غار ثور کی طرف۔ تو آئیے آپ کو جو ہے یہ سارا روٹ دکھاتے ہیں۔ طریق الہجرہ جو ہے یہ جو بیچ میں، یہ تو ابراہیم الخلیل اس طرف ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے وہ ہے الہجرہ کا روٹ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم کبوتر چوک پہ پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ وہ سامنے جو ہے راستہ جا رہا ہے الہجرہ کی طرف۔ ہم ابراہیم الخلیل روڈ سے اس لیے جا رہے ہیں کہ ٹیکسی لینی ہے یہاں پہ، اور تاکہ جو ہے آگے ہم سفر تھوڑا جلدی تیز کر سکیں، تاکہ آپ سب کو سارے جو پوائنٹ ہے وہ دکھا سکیں۔ تو الہجرہ روڈ جو ہے ہمارے اس طرف ہے، لیکن ہم یہاں سے ابراہیم الخلیل روڈ کے اوپر اس وقت موجود ہیں۔ آگے جو ہے ٹیکسی دیکھتے ہیں اور پھر آپ سب کو جو ہے انشاءاللہ پورا راستہ دکھائیں گے۔
یہ جو ابھی کچا راستہ بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو وہ راستہ اگر بند ہو جاتا ہے وہاں سے، تو آپ الابراہیم الخلیل روڈ سے جو ہے وہاں سے مڑ کے پھر دوبارہ وہاں سے داخل ہو کے اس طرف جو ہے الہجرہ روڈ کے اوپر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا الہجرہ روٹ ہے، الہجرہ کا راستہ ہے، اور یہ کدئی سے ہوتا ہوا آگے جو ہے غار ثور کی طرف یہ راستہ جائے گا۔ سامنے کبری آئے گی، کبری مسفلہ، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے سے پھر دوبارہ جو ہے یہ روڈ جاتا ہے الہجرہ۔ تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح جو ہے سمجھ آ جائے کہ کون سا روٹ تھا اور کون سا راستہ تھا۔ آپ اسی الہجرہ روٹ پہ جب آگے آتے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے پرانی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہجرت کے روٹ پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی تو اسی لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد الہجرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کا اندر ہے اور یہاں پہ آپ اس کا بورڈ دیکھ سکتے ہیں، مسجد الہجرہ۔ تو اس کی کوئی تاریخی حیثیت جو ہے وارد نہیں ہوئی تاریخ میں، لیکن کیونکہ الہجرہ روڈ کے اوپر یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو اس لیے اس کا نام مسجد الہجرہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے ہم کبوتر چوک سے بالکل اینڈ تک پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ المسفلہ کبری، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسفلہ کبری، اور یہ پھر الہجرہ روڈ جو ہے سیدھا ایسے ہی ہے، آپ کو لے چلتے ہیں ابھی اس طرف سے۔ اور پیچھے جو ہے ابراہیم خلیل روڈ سے ہمیں ٹیکسی نہیں ملی تھی تو اب ہم یہاں سے ٹیکسی لیں گے۔ ابراہیم خلیل جو روڈ ہے بالکل یہ جو جیسے یہ جو کبری ختم ہو رہی ہے نا، اس کے اینڈ پہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، لیکن یہاں سے جو ہے ابھی ہم الہجرہ روڈ پہ آ چکے ہیں، پہلے سے اسی پہ موجود تھے، لیکن یہ کبری مسفلہ جو ہے اس کو ہم کراس کر کے ابھی یہاں سے ٹیکسی لیں گے آگے کدئی کی طرف۔ جی اس وقت جو ہے ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف، اور پھر آگے جو ہے ہم غار ثور کی طرف جو سفر ہے، اور اس سے پہلے ثنیت کدئی، یہ سارا سفر جو ہے ہم اپنی گاڑی پہ کریں گے، اور آپ کو یہاں پہ الہجرہ روڈ کی جو ہے مناظر دکھاتے ہیں بائی روڈ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کو بورڈ دکھاتے ہیں شارع الہجرہ، جو الہجرہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الہجرہ روڈ، ابھی آپ کو یہاں پہ میں دکھاؤں گا، یہ جو بورڈ پڑھیں آپ، یہ سینٹر میں ابھی یہ والا دیکھ رہے ہیں شارع الہجرہ۔ یہاں پہ ایک سکول ہے، اس کی ابھی چھٹی ہوئی ہے بچوں کی، ٹھیک ہے، اور سکول کا نام عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ لیفٹ سے بھی راستہ جا رہا ہے لیکن ہمیں رائٹ سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے سگنل سے جو ہے یو ٹرن لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ پھر یہ آگے سے یو ٹرن لے کے راستہ واپس ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ زیادہ تر سکول ہیں، ادھر دیکھیں یہ جو ہے متوسطہ درہ بنت ابی سلمہ، اور یہ جو ہے بچیوں کا سکول ہے، یہ والا بچوں کا سکول ہے ماشاءاللہ راستے میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آئس کریم کی دکانیں ہوا کرتی تھی، آج سے 3 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس سے تقریباً 10-12 سال پہلے بھی، تو ہماری گاڑیاں یہاں پہ پارک ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے جو ہے ہم ٹیکسی پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے جاتے تھے، اور پھر یہاں سے واپسی پر جو ہے عمرہ کے بعد آئس کریم جو ہے ہماری لازم ہوا کرتی تھی، بچپن میں بھی اور بڑے ہو کے بھی یہاں پہ آئس کریم کی جو ہے دکانیں ہوا کرتی تھی، ابھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جو ہے ابراہیم الخلیل روڈ جو ہے وہی سارا آ رہا ہے، سامنے آپ بورڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طرف دیکھیں وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ابراہیم الخلیل روڈ، لیکن ہم ہجرہ سے مڑ کے ابراہیم الخلیل روڈ کی طرف یہ جو اشارہ ہے اس سے دوبارہ یو ٹرن لیں گے اور پھر کدئی کی طرف جائیں گے۔ جی السلام علیکم، اپنی گاڑی پہ آ گئے ہیں، کپڑے بھی چینج کر لیے ہیں، آئیے آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں کہ روٹ جو ہے یہاں کیسے چینج ہوا تھا، الہجرہ روٹ سے کدئی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مڑے تھے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی الہجرہ روٹ سے ہم وہاں پہ رائٹ مڑے تھے جہاں پہ سکول تھا بچیوں کا وہ سامنے، لیکن وہاں سے لیفٹ آنا ہے اس طرف ایسے، اور اس طرف جو ہے اب ہم جائیں گے ثنیت کدئی کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب اس طرف ہم جائیں گے ثنیت کدئی کی طرف، اور آپ کو ثنیت کدئی کے اوپر کھڑے ہو کے پھر وہاں سے راستہ جو ہے دوبارہ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم کدئی میں داخل ہو چکے ہیں، وادی کدئی، اور اس کے پیچھے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جبل ثور، جہاں پہ غار ثور ہے۔ غار ثور اس لیے کہتے ہیں اس کو، یا جبل ثور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو اوپر کا ایک حصہ ہے بعض طرف سے ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ جو بیل ہوتا ہے، گائے کا جو میل ہوتا ہے نا، اس کی مطلب ہے کہ شکل میں وہ اس کا مفہوم پڑتا ہے کوہان، یہ جو کوہان بولتے ہیں میرے خیال سے۔ تو یہ جو گائے کی بیل کی جو کوہان ہوتی ہے نا،
اس سے شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو جبل ثور بولتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے جو ہے آپ کو غار ثور کی طرف لے کے چلتے ہیں اسی روٹ پہ کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے تھے۔ اور آج کل جو ہے راستے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں اس طرف اندر سے جو ہے جو پہاڑی راستہ ہے وہاں سے گئے تھے، لیکن ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے مین روڈ سے ہی جانا ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے دکھاتے جاتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے قدئی پارکنگ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ جو زمزم کا جو مشروع ہے، یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس طرف جو ہے زمزم آپ خرید سکتے ہیں فلائٹس کے لیے بھی، اور یہاں پہ جو لوکلی یوز ہوتا ہے وہ دونوں قسم کے جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں 5-5 لیٹر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قدئی کے بعد یہ سامنے سگنل آئے گا، یہاں سے جو ہے ہم نے جانا ہے لیفٹ، یہاں سے ہم لیفٹ جائیں گے، سیدھا جو ہے بطحاء قریش ہے، لیکن یہاں سے ہم نے لیفٹ جانا ہے، اور سگنل بھی خراب ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے سگنل جو ہے اوپن ہے یا بند ہے۔ سگنل خراب ہے بھائی، چلے ہم بھی رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ جی سامنے ہی جبل ثور آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم جو سامنے کبری تھی پیچھے سگنل کے پاس، اس سے لیفٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جبل ثور کی طرف، اور انشاءاللہ آپ سب کو اوپر بھی لے کے جائیں گے کہ کتنی مشقت سے یہ راستہ جو ہے آپ